الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. امام غزالی رحمہ اللہ کی تصنیف احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اب بالکل اس کتاب کے آخری حصے میں ہم ہیں، جہاں امام نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ افضل کیا ہے، کیا صبر افضل ہے یا شکر؟ امام فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں اور جن لوگوں کو واعظ اور مذکرین جو ہے وہ اور داعی جو ہے جن سے گفتگو کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، اگر ان کے حوالے سے دیکھیں اور بالکل ایک پلین سطح پر دیکھیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ صبر جو ہے وہ شکر سے افضل ہے، اور صبر کے حوالے سے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ شکر سے زیادہ ہے. لیکن پھر امام کہتے ہیں کہ ذرا باریکی سے چیزوں کو دیکھیں اور حقائق کی سطح پر جا کر چیزوں کو دیکھیں تو پھر اس کی ایک تفصیل ہوتی ہے. یعنی وہاں ہم سمیرلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون سی چیز افضل ہے اور کون سی چیز اس کی نسبت کمتر ہے. پھر امام صاحب نے وہی مبحث اٹھایا جو بار بار وہ کرتے ہیں کہ معارف ہوتے ہیں، علوم یا معارف، اور اس کے بعد پھر احوال اور پھر اعمال. اور پھر امام نے اس بات پر بہت زور دیا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ معارف ہے، اور معارف کی بھی کئی سطحیں ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ہائرارکی ہے، اور جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی معرفت ہے، اس کی ذات و صفات کی معرفت. تو جہاں پر انٹرمیڈیریز یا وسائط یا وسائل یا درمیان کی کڑیاں معارف کی زیادہ ہیں تو گویا وہ ایک نسبتاً کمتر درجہ ہے، اور جہاں بالکل امیجیٹ اور سپونٹینیس معرفت ہے وہاں گویا وہ مرتبہ اونچا ہے. اور جیسا کہ اگر امام صاحب کا منہج اس پوری کتاب میں دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ سب سے بڑھیا علم جو ہے وہ علم المعاملہ ہے، اور علم المعاملہ بھی کلمینیٹ کرتا ہے اور منتج ہوتا ہے علم المکاشفہ پر. اور علم المکاشفہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہ سراسر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین ہے اللہ کی، وہ ایک پیسیوٹی سے حاصل ہوتا ہے، وہ انعام ہے، عطا ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے ایک تیاری درکار ہے، اور وہ تیاری کیا ہے کہ دل جو ہے وہ مستعد ہو، دل آمادہ ہو، اور دل معارف سے گویا بھرا ہوا ہو. پھر امام اینڈ میں کچھ مثالیں دی تھیں کہ علی الاطلاق آپ اگر یہ پوچھیں کہ بھئی کھانا روٹی افضل ہے یا پانی افضل ہے تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. جس آدمی کو شدید پیاس لگی ہے اس کے لیے پانی جو ہے وہ افضل ہے اس وقت، اور جس کو بھوک کی شدت بے حال کر رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ روٹی یا کھانا زیادہ اہم. پھر آگے ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ بھئی اگر مختلف طرح کے آپ شربت ہوتے ہیں اور وہ شربت جو ہے وہ دوا دارو کا کام بھی کرتے ہیں، تو سکنجبین افضل ہے یا شربت نیلوفر افضل ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو اس طرح کا مسئلہ ہے، جیسی بیماری ہے، جیسی پیتھولوجی ہے، اسی کی نسبت سے ہم طے کریں گے. اب کہتے ہیں کہ، اور یہ امام چونکہ بار بار معرفت کی بات کر رہے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ عمل سے افضل ہے، تو اب پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو کہ فَقَدْ حَثَّ الشَّرْعَ عَلَى الْأَعْمَالِ وَبَالَغَ فِي ذِكْرِ فَضْلِهَا، کہ شریعت نے اعمال کی طرف ابھارا ہے اور اعمال کی فضیلت میں بہت مبالغہ کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب ابھارا ہے صدقات پر تو اس کے لیے اسلوب کیا اختیار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بھلا کون ہے
جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہت ہی خوبصورت، اور فرمایا کہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ جو ہے وہ صدقات لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ كَيْفَ لَا يَكُونُ الْفِعْلُ وَالْإِنفَاقُ هُوَ الْأَفْضَلُ، کہتے ہیں کیسے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ اور انفاق جو ہے وہ افضل کیسے نہیں ہے؟ یعنی یہ جو فعل انفاق ہے یہ افضل کیسے نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معرفت زیادہ اہم۔ اب امام اس کی ایک توجیہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب طبیب کسی دوا کی بہت تعریف کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوا جو ہے بعینی ہی مقصود ہے اور مراد ہے، یا وہ جو مقصود ہے یعنی صحت اور شفا جو اس دوا سے حاصل ہوتی ہے وہ دوا اس سے افضل، ظاہر ہے اصل چیز تو مقصود جو ہے وہ تو صحت ہے، شفا یابی ہے، لیکن وہ تو ساری گفتگو کرے گا نا کہ یار یہ سیرپ، یہ ٹونک، یہ انجیکشن، یہ ویکسین جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی مفید ہے، اس کے یہ فضائل ہیں۔ تو وہ اصل میں کہہ تو وہ دوائی کے بارے میں رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہ دوائی تو مقصود نہیں ہے نا، مقصود تو وہ چیز ہے جو اس دوائی کے ذریعے حاصل ہونی۔ تو کہتے ہیں کہ الاعمال علاج لمرض القلب، یہ جو اعمال ہے نا بنیادی طور پر ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ دل کے جو امراض ہیں نا ان کا علاج ہے۔ ومرض القلوب مما لا یشعر به غالبا، کہتے ہیں اور دلوں کے جو امراض ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ ان کا شعور، ان کی اویئرنس زیادہ تر نہیں ہوتی لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کے چہرے پہ کوئی برس کا جو ہے وہ پھل بھری جس کو ہم بولتے ہیں اس کا داغ ہے، لیکن اس کے پاس آئینہ ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے آئینے میں دیکھے گا اپنا چہرہ تو اس کو معلوم ہوگا نا کہ اس کے چہرے پر کوئی مسئلہ ہے، تو کہا کہ اس کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس کو بتایا بھی جائے کہ بھائی تمہارے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ نہیں مانے گا۔ تو اب اس شخص کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی اس کو کہا جائے کہ تم ایسا کرو کہ جو گلاب کے پانی ہے اس سے اپنے چہرے کو بار بار دھو، یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ یہ جو ماء الورد ہے یہ برس کو زائل کر دیتا ہے، تو وہ اب کیا کرے گا؟ اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا کہ وہ بار بار جو ماء الورد ہے نا اس کی فضیلتیں بیان کرے گا، دیکھو وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی بڑھیا چیز ہے، بہت ہی مفید چیز ہے، تاکہ وہ اس کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو اور پھر وہ اس کو استعمال کرے اور استعمال پر مواظبت جو ہے اختیار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ جو تمہیں ہم استعمال کروا رہے ہیں، جو تم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے ماء الورد جو ہے یہ برس کا علاج ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یعنی وہ تو چونکہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہے نا کہ بھائی مجھے تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ اور یہ واقعی بات بہت گہری ہے جو امام بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں، ہمارا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ بار بار پرووک کریں گے اور کہیں گے، چاہے یہ کوئی فزیکل پیتھولوجی ہو چاہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، یعنی اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ بھئی تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے، تو ضد پیدا ہوگی اور وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں رہے گا۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ ان ایزیومنگ انداز میں وہ جو بھی بیماری ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، چاہے سائیکک ہے، چاہے اسپرچول ہے، چاہے اور بھی کوئی کسی قسم کی پیتھولوجی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی ٹھیک ہو جائے، بھلا چنگا ہو جائے، تو نام لیے بغیر اس کو وہ چیزیں استعمال کروائیں یا وہ علاج اس کا کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود تو یہ ہے نا کہ شفا یابی ہو جائے، یہ تھوڑی ہے کہ اس سے یہ منوانا ہے کہ بھئی تمہیں یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے جو امام بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی بتا کیا رہے ہیں کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ صدقات کو بہت میگنیفائی کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں نا کتنا میگنیفائی کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ میرے ذمے یہ قرض ہے۔ تو اس سے لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ مقصود ہے، کہتے ہیں مقصود تو نہیں ہے، مقصود تو تزکیہ ہی ہے، مقصود تو دل کی پاکیزگی ہی ہے۔ اب ایک اور مثال امام دے رہے ہیں، دیکھیں نا کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں بات کو بالکل آسان کر کے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، مالدار آدمی ہے، اور اس کا کوئی لڑکا ہے،
اس نے اس کو علم سکھایا، قرآن سکھایا، اور قرآن گویا حفظ کروایا یا اس کو علم پڑھایا، اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ علم یا یہ قرآن اس سے زائل نہ ہو اور اس کے ہاں ٹکا رہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ بار بار کہے گا نا اس کو کہ بھائی تمہیں تکرار کرنی ہے، تمہیں اس کو پڑھتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ یہ کرے گا تو یہ محفوظ رہے گا، اور وہ یہ کہے کہ انہو محفوظ ولا حاجت بی الی تکرار و دراسہ، یعنی یہ حفاظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دہرائی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ایک اصطلاح ہوتی ہے نا منزل، کہ جی منزل سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جی بہت پکا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ بھائی اگر حال میں یہ محفوظ ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، یعنی وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ جی بہت پکا حفظ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس وقت پکا ہو حال میں، لیکن اگر آپ نے اس کی جو ہے وہ تکرار اور تمرین وغیرہ نہیں کی تو پھر وہ نکل جائے گا۔ اب جو باپ ہے اس کے کچھ غلام ہیں، اس کے کچھ ملازم ہیں، تو وہ اصل میں کیا کرے، وہ اس لڑکے کو تلقین کرے کہ بھائی یہ جو غلام ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو تعلیم دو، اور یہ کہے کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے نا تو میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا، اور تاکہ اس کے اندر جو ہے ایک داعیہ پیدا ہو، اور اصل میں تو مقصود کیا ہے، اصل مقصود تو اپنے بچے کا حفظ یا علم جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ ایک ہیلا کر رہا ہے ایک طرح سے کہ بھئی تم ایسا کرو، جو ہے یہ ملازمین کو تم پڑھانا شروع کر دو، ان کو جو ہے پڑھواؤ، ان کو جو ہے سکھاؤ۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے ناسمجھ، وہ یہ خیال کرے کہ شاید والد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں، یعنی جو غلام ہیں یا جو ملازمین ہیں، ان کو تعلیم قرآن دینا یہ مقصود ہے، اور اگر یہ مقصود ہے تو گویا مجھے ان کا جو ہے وہ خادم بنا رہے ہیں، وہ مخدوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ یعنی یہ تو میں ایک خدمت کر رہا ہوں نا، میں ایک سروس دے رہا ہوں اپنے غلاموں کی، اور حالانکہ میں تو اس سے زیادہ جلیل القدر ہوں، ان سے زیادہ، اور میں تو اپنے والد کے لیے بہت عزیز ہوں، اور اس کے باوجود مجھ سے وہ یہ کام لے رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر والد صاحب تعلیم ہی دینا چاہتے ہوتے اپنے غلاموں کو تو کسی اور کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے تھے، اور والد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ غلام چلے بھی جائیں، ان کے پاس سے رخصت بھی ہو جائیں، تب بھی جو ہے والد صاحب کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ان کے اتنے لاڈ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ بھی میرے ذریعے دلوا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو مسکین جو لڑکا ہے اس کے اندر کسل پیدا ہو جائے، اور وہ تعلیم چھوڑ دے ان کی، اس اعتماد پر کہ بھائی میرے والد صاحب کو ان کی کوئی حاجت ہی نہیں، یہ اگر جو ہے ناکارہ بھی ہوئے اور چلے بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی اس کو خیال ہو کہ میں تو اپنے والد کا بہت لاڈلا ہوں، اگر میں نے یہ کام نہ بھی کیا تب بھی گویا مجھ پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی، مجھ پر جو ہے وہ کوئی سختی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا اگر وہ اس طرح سمجھ کر اس خدمت کو چھوڑ دے، اس طرح کے تصورات پال کر، تو کیا ہوگا کہ وہ قرآن کو بھلا دے گا اور محروم رہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں طریقہ۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اب آگے امام نے ایک مثال دی ہے، اور آگے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج بھی ہم نوجوانوں سے سنتے ہیں، یہ دلیل جو ہے شیطانی دلیل ہمیشہ سے رہی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح کا جو خیال ہوتا ہے نا، جس طرح وہ بچہ دھوکے میں آ جائے گا اس بات سے کہ وہ مقصود ہی نہیں سمجھ رہا والد صاحب کا، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ خادم بنا دیا اور ان کو مخدوم بنا دیا، حالانکہ وہ جو باپ ہے وہ تو اس کا بھلا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو خیر دنیا اور آخرت کی مل جائے، اس وجہ سے ان سے وہ یہ خدمت لے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح سے ایک گروہ ایسا ہے وہ دھوکے میں پڑ گیا، اور اسی طرح کا انہوں نے استدلال کیا۔ کیا استدلال کیا؟ اور اس کی وجہ سے پھر وہ اباحت کی راہ پر چل پڑے۔ کیا استدلال کیا؟ ان اللہ تعالی غنی عن عبادتنا، اللہ تعالی غنی ہے، بہت مستغنی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہماری عبادت کے، اور اس سے کہ ہم جو ہے وہ ہم سے قرض لیں۔ تو کہا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
اور پھر کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اِطْعَامَ الْمَسَاكِينَ لَأَطْعَمَهُمْ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ صَرْفِ أَمْوَالِنَا إِلَيْهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ مساکین کو کھانا کھلانا چاہتا تو وہ کھلا دیتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اور کوئی ہماری اس کو ضرورت تھوڑی ہے کہ ہم اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ خرچ کریں اور جو ہے ان کو کھلائیں پلائیں۔ تو کہا کہ قرآن مجید نے یہ قول نقل کیا ہے، ان کا، ان کفار کا یہ قول نقل کیا ہے، ان کی یہ لاجک تھی، ایک الٹی منطق تھی۔ کیا تھی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق کے دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ اور پھر اسی طریقے سے، یعنی یہ تو اطعام مسکین کے بارے میں ہے نا، یہ تو ایک عمل ہے، اس سے بڑھ کر عقیدے کی سطح پر بھی انہوں نے یہی لافظنی کی۔ کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ فانظر کیف کانوا صادقین فی کلامہم، دیکھو تو صحیح، ایک معنوں میں فیس ویلیو پہ اگر لفظوں کو آپ دیکھیں تو وہ کتنے سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، ظاہری بات ہے وہ کامل ہے۔ اگر آپ اس آیت کو باقی تمام آیات سے کاٹ کر الگ سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے چاہا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو کہا کہ لیکن کس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے، تو آگے وہ کہتے ہیں، بڑا اچھا جملہ ہے امام کا، فَسُبْحَانَ مَنْ اِذَا شَاءَ أَهْلَكَ بِالصِّدْقِ وَإِذَا شَاءَ أَصْعَدَ بِالْجَهْلِ، کیا ہی پاک ہے وہ ہستی اللہ کی کہ اگر چاہے تو بظاہر چیز سچائی ہوتی ہے اس پر ہلاک کر دے، اور اگر چاہے تو جہالت کی وجہ سے سعادت دے دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو کی گمراہی پر مہر بھی لگا دیتا ہے اور بہت سوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں بیچارے، یہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ انہم استخدموا لاجل المساکین والفقراء او لاجل اللہ تعالی، ان کو لگتا ہے کہ وہ ان سے جو خدمت طلب کی جا رہی ہے یہ مساکین کے لیے ہے یا فقراء کے لیے ہے کھانے کی صورت میں، اور عبادت کی صورت میں کیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی خدمت لی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لا حظ لنا فی المساکین ولا حظ للہ فینا وفی اموالنا سواء انفقنا او امسکنا، کہا کہ مساکین کے حوالے سے ہمارا تو کوئی حصہ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مالوں میں بھی اللہ کا بھی ظاہری بات ہے کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے ہم جو ہے وہ انفاق کریں چاہے امساک کریں۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ بھی ویسے ہی ہلاک ہو گئے جیسے وہ مسکین بچہ، ناسمجھ بچہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا اگر وہ یہ خیال کرے کہ جو ہے ان کو پڑھانے میں کوئی وفات تھا میرے والد کا، یا بلا وجہ میں مجھ سے خدمت لی جا رہی ہے، حالانکہ مقصود تو اس بچے کو محفوظ رکھنا تھا، نوازنا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں کھانا کھلانے کا جو حکم دیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ چونکہ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، تمہیں کئی گنا دیں گے اضعافا مضاعفہ، تو اس کے لیے تم سے کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں تو تمہیں اپنی ابدی جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک کے پاس بھی نہ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے نا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس رستے میں گمراہ ہو گئے ان کی بات واضح ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں فَإِذًا هَذَا الْمِسْكِينُ الْآخِذُ لِمَالِكَ يَسْتَوْفِي بِوَاسِطَةِ الْمَالِ خُبْثَ الْبُخْلِ وَحُبَّ الدُّنْيَا مِنْ بَاطِنِكَ، کہتے ہیں جو مسکین ہے، تنگ دست آدمی ہے، جو تمہارا مال لے رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس مال کے لینے کے ذریعے تمہارے اندر سے جو تمہارے باطن کا خبث تھا اور بخل تھا اور دنیا کی محبت تھی اس کو نکال رہا ہے۔
یعنی اصل مقصود تو تمہاری کلینزنگ ہے نا، تمہارا تزکیہ ہے، اس کے ذریعے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آلہ کار، انسٹرومنٹ، ٹول بنا رہا ہے، کس کو؟ ان مساکین کو، فقراء کو۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو حب دنیا ہے نا اور بخل ہے، یہ تو مہلک ہے۔ تو کہا کہ یہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی مال دیتے ہوئے جیسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو، غریب کو، مسکین کو، اسی طریقے سے پچھنا لگواتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکلیف ہوتی ہے اور انسان پھر ان کو پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ حجامت میں بھی یہی ہے نا کہ بھائی آپ اس کو تکلیف بھی اس سے اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اصل میں تو وہ جو حجامہ آپ کو لگا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے نا، وہ آپ سے ایک مرض کو دور کر رہا ہے۔ تو امام یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ میل کچیل ہوتا ہے، یہ اوساخ الناس ہوتا ہے، یہ جو مسکین ہے، فقیر ہے، یہ گویا فیسیلیٹیٹر ہے، سہولت کار ہے تمہارے لیے کہ تمہارے تزکیے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صدقات ہوتے ہیں نا، مطہرۃ للبواطن، یہ باطن کے جو ہے طہارت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ومزکیۃ لہا عن خبائث الصفات، اور یہ جو خبیث صفات ہیں ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو قبول نہیں کیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو قبول نہیں کیا، اور کہا کہ یہ اوساخ الناس ہے۔ اور کہتے ہیں کہ والمقصود ان الاعمال مؤثرات فی القلب، یہ بات جاننی چاہیے کہ اعمال قلب پر مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ کہی گئی ہے کہ ظاہر اور باطن میں تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اور ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب ہم واپس لوٹتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ جیسی اس کی تاثیر ہوتی ہے نا، تو ویسے ہی وہ مستعد ہوتا ہے ہدایت کی قبولیت کے لیے اور نور معرفت کو قبول کرنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں یہ وہ قول کلی ہے اور قانون اصلی ہے جس کی طرف ہمیں ہر چیز کو لوٹانا چاہیے، فی معرفت فضائل الاعمال والاحوال والمعارف۔ امام نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو ہے وہ جو علم ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے حال کا، تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا ذریعہ بن رہا ہے وہ بڑھیا ہوگی نا، اس کا مطلب ہے حال بڑھیا ہے علم سے، اور حال ذریعہ بن رہا ہے عمل کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ حال سے بھی افضل ہے۔ تو ترتیب ایسے بنتی ہے کہ جیسے سب سے افضل جو ہے وہ اعمال ہیں، اس کے بعد احوال ہیں، اس کے بعد معارف یا علوم ہیں۔ تو امام نے ساری گفتگو کر کے بتایا ہے کہ اصل میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ معارف ہی ہیں، اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، یعنی بات معرفت سے شروع ہوگی اور معرفت ہی پر فل سرکل آ کر ختم ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ اب ہم لوٹتے ہیں جو ہم نے پہلے گفتگو کی تھی صبر اور شکر کی، تو کہتے ہیں فی کل واحد منہما معرفت وحال وعمل، صبر اور شکر دونوں کے حوالے سے ایک معرفت ہے، ایک حال ہے، ایک عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلا یجوز ان تقابل المعرفہ فی احدہما بالحال، وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ اورنجز اور ایپلز کو کمپیئر نہ کریں، کیٹیگری مسٹیک نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک کی معرفت کو دوسرے کے حال کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جائیں، یا کسی کی معرفت کو عمل کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنے لگ جائیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی جو نظیر ہے اس کے ساتھ کریں، یعنی صبر کی معرفت کو شکر کی معرفت سے کمپیئر کریں، صبر کے حال کو جو ہے شکر کے حال سے کمپیئر کریں، صبر کے اعمال کو شکر کے اعمال سے کمپیئر کریں۔ تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم معرفت الشاکر کو معرفت الصابر کے ساتھ جو ہے وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ پھر کسی ایک کی معرفت کی طرف پلٹے گی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایٹ پار ہوں، دونوں کہیں ایک لوٹ رہی ہوں گی، یا صبر شکر میں کلمینیٹ کر رہا ہوگا یا شکر جو ہے وہ جا کے اینڈ کر رہا ہوگا صبر پر۔ اب وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس معرفت الشاکر ان یرا نعمت العینین مثلا من اللہ تعالی، کہ اب
شکر کی معرفت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ وہ دو آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں نا، ان کی نعمت کو اپریشیٹ کرے، ٹھیک ہے، یہ پازیٹیولی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ معرفت الصابر، اور صابر کی معرفت کیا ہے؟ ان یری العمی من اللہ، کہ وہ یہ سمجھے کہ جو مجھے اندھا پن لاحق ہوا ہے، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں وہما معرفتان متلازمتان، تو یہ دونوں معرفتیں لازم و ملزوم ہیں، متساویتان ھذا ان اعتبرتا فی البلاء والمصائب۔ اور اگر ہمارا چونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ صبر صرف تکلیف اور مصیبت میں تو نہیں ہوتا نا، آگے امام بتا رہے ہیں، لیکن اگر مصائب کی بات کی جائے تو پھر اس کیس میں یہ دونوں درجے برابر ہیں۔ یعنی وہی جو ہم نے حدیث جہاں سے شروع کی تھی نا کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، اس کو جو ہے وہ دونوں آنکھیں میسر ہیں، وہ بہت شکر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ گویا شاکر ہے۔ اور وہ اس کی آنکھیں چلی گئیں، وہ بار بار صبر کرتا ہے، تو گویا اس صورتحال میں یہ دونوں برابر ہوں گے۔ لیکن امام کہتے ہیں، ہم یہ بات پہلے واضح کرائے ہیں کہ صبر جو ہوتا ہے قد یکون علی الطاعہ وعن المعصیہ، صبر کبھی اللہ کی اطاعت کے کاموں پہ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَفِيهِ مَا يَتَحَدَّى الصَّبْرُ وَالشُّكْرُ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الطَّاعَةِ هُوَ عَيْنُ شُكْرِ الطَّاعَةِ، کہتے ہیں یہاں پر یتحد، یہاں متحد ہو جاتے ہیں اس صورتحال میں صبر اور شکر۔ کیوں؟ طاعت پر صبر ایک پہلو ہے، کہا یہی طاعت پر شکر بھی ہے۔ یعنی آپ نے طاعت کا کام کیا، جیسے حضرت تھانوی علیہ رحمہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ بھئی تصوف کی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ تصوف یہ ہے وہ ہے، بہت پراسرار باتیں بھی ہوتی ہیں، ایسوٹیرک گفتگو بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا وہ کیا ہے کہ جب کسی طاعت پر کسل اور جو ہے انسان کے اندر سستی پیدا ہو اور اس سے جو ہے وہ جی اٹھنے لگے، تو آدمی ہمت کر کے وہ طاعت کا کام، نیکی کا کام کر لے۔ اور جب کسی برائی کی طرف رغبت پیدا ہو، کشش پیدا ہو، تو زور لگا کر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ یہی دو پہلو ہیں نا، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ کہا کہ یہی ست ہے، یہ جوہر ہے تصوف کا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ جو ہیں وہ جو صبر کر رہے ہیں اطاعت پر، وہی کیا ہے، وہ جو ہے وہ طاعت پر شکر بھی ہے۔ لأن الشکر یرجع الى صرف نعمت اللہ تعالی الى ما هو المقصود منها بالحکمہ۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اسے بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کو جو ہے وہ اسی کام میں لگایا جائے، اس کام کی طرف پھیرا جائے جس کام کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے۔ والصبر یرجع الی ثبات باعث الدین فی مقابلۃ باعث الہویٰ۔ اب یاد کر لیجئے، یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، کہتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ایک دینی امپلس ہے، ریلیجس امپلس ہے، اور ایک جو شہوت کی اور لسٹ کی اور اس طرح کی گناہوں کی جو ہے وہ جبلتوں کی امپلس ہے۔ اس میں کیا ہے کہ باعث دینی مضبوط ہو، غالب آ جائے باعث ہوا پر۔ تو کہتے ہیں اس صورتحال میں صبر اور شکر جو ہیں وہ دو نام ہے، لیکن اس کا مسمى ایک ہے۔ یعنی جو اصل میں آپ سمجھ رہے نا کہ بھئی یہ سائن یا سگنیفائر ہے، جو سگنیفائڈ ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ باعث دین کا باعث ہوا پر جو ہے ثبات، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم باعث دینی پر غور کریں، اس کی نسبت سے دیکھیں تو یہ شکر بھی کہلاتا ہے کہ یعنی آپ جو ہے باعث دینی کو آپ نے اس کی قدر جانی اور آپ نے اس پر عامل ہو گئے اور آپ نے اس کی بات مانی، تو یہ شکر بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس باعث الدین انما خلق لہذہ الحکمہ، یہ جو باعث دینی ہے نا یہ اسی چیز کے لیے پیدا کیا۔ امام نے کیا کہا تھا؟ جو آپ کو نعمت دی گئی ہے، جس حکمت سے وہ دی گئی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ تو کہتے ہیں آپ کو باعث دینی دیا گیا تھا اسی لیے کہ آپ باعث شہوت یا باعث ہوا پر اس کو غالب کریں۔ تو اگر آپ نے باعث دینی کو اس کے مقصود میں صرف کیا تو آپ نے گویا شکر کیا۔
یعنی ایک پہلو سے غالب کر دیا اس کو تو کیا کیا؟ آپ نے صبر کیا، اور دوسرے پہلو سے جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا تھا آپ نے اس کو ٹھیک اسی مقصد میں برتا استعمال کیا، تو یہ شکر ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ فَإِذَا مَجَارِ الصَّبْرِ ثَلَاثَةٌ، پھر وہی بات کہ صبر کے مواضع مقامات کون سے ہیں؟ 3 ہیں، الطاعہ والمعصیہ والبلاء، اطاعت، نافرمانی اور تکلیف پریشانی۔ تو کہتے ہیں وقت ظہر حکمہا فی الطاعۃ والمعصیہ، تو کہتے ہیں اطاعت اور معصیت میں تو ہم نے اس کو واضح کر دیا۔ وَأَمَّا الْبَلَاء فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَقْدِ نِعْمَةٍ، کہ بلا میں کیا ہوتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کسی نعمت کا فقدان، یہی اسی کو ہم جو ہے وہ بلا کہتے ہیں کہ کوئی نعمت جو ہے ہم سے چلی جائے۔ کہتے ہیں کہ وَالنِّعْمَةُ إِمَّا أَن تَقَعَ ضَرُورِيَّةً كَالْعَيْنَيْنِ، مثلا کہتے ہیں ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے لازمی اور لابد ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے انیویٹیبل ہے، مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے کہ جیسے ضرورت سے زائد مال ہے، ٹھیک ہے، یا انسان کو کوئی اقتدار حاصل ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے نا، لیکن ضرورت سے زائد مال انسان کے لیے لابد نہیں ہے، اور کوئی اونچا منصب جو ہے ملنا یہ انسان کی کوئی لازمی ضرورت نہیں ہے، لیکن آنکھیں جو ہے وہ لازمی ضرورت ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر آنکھیں اس کی چلی گئیں، اما العینان فصبر الاعمى عنهما بأن لا يظهر الشکوى ويظهر الرضا بقضاء اللہ تعالی، کہتے ہیں اب یہاں تک آنکھوں کا معاملہ ہے، آنکھیں چلی گئیں کسی کی، تو کہا کہ اندھے کا صبر کیا ہوگا کہ وہ شکوہ شکایت نہ کرے، ظاہر نہ کرے کسی کے سامنے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور کہا کہ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سی جو گناہ ہے نا اس سے اس کو گویا رخصت مل گئی، بہت سے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اب کہتے ہیں کہ وَشُكْرُ الْبَصِيرِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ بِأَمْرَيْنِ، اب جو جس کو آنکھیں اللہ نے دی ہیں نا اس کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اندھے کو تو کرنا ہے صبر، بینا کو کرنا ہے شکر، تو کہتے ہیں وہ 2 پہلوؤں سے کرنا ہے۔ احدهما اللہ یستعین بہما علی معصیہ، ایک تو وہی بات کہ ان آنکھوں کو کسی گناہ کے کام میں نہ لائے، ٹھیک ہے، ان آنکھوں کے ذریعے جو ہے کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ والآخر ان یستعملہما فی الطاعہ، اور دوسرا یہ ہے پازیٹیولی کیا ہے کہ ان کو اطاعت کے کاموں میں لگائے، اور کہتے ہیں یہ دونوں معاملات صبر کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ دیکھیں شکر ہے نا، اصل میں تو شکر کا تقاضا ہے آنکھوں کو ان کاموں میں لگایا جائے جو اللہ کو پسند ہیں، ان کاموں سے روکا جائے جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی تو صبر ہے۔ یعنی شکر کا تقاضا یہ 2 کام ہے، اور اس شکر کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر عن المعصیہ، اب امام آگے مثال دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو اعمیٰ ہے نا اس کی تو اللہ تعالیٰ نے کفایت کر دی، اس سے یہ صبر درکار نہیں ہے کہ وہ صور جمیلہ کو نہ دیکھے، یعنی نامحرم جو ہے خوبصورت چہروں کو دیکھنا اور شہوت سے دیکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کفایت کر دی، یعنی یہ جو حکم ہے ایک لحاظ سے اس سے ساقط ہو گیا کہ اب کیا ہے کہ اس کو اس صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بصیر ہے وہ اگر کسی خوبصورت چہرے کو دیکھے اور پھر صبر کرے، اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچا کر دے، تو کان شاکرن لنعمت العینین، یعنی کیا اس نے صبر ہے نا، لیکن صبر کرتے ہی اس کے ساتھ ہی کیا ہوا، اس نے آنکھوں کی نعمت کی شکر گزاری بھی کی، قدردانی بھی کی، اور کہا کہ اور اگر اس نے نگاہ کے بعد دوبارہ نگاہ پھیری لذت لینے کے لیے تو کیا کہا اس نے؟ کفر نعمت العینین، اس نے آنکھوں کی جو نعمت ہے اس کو جھٹلایا، اس کی ناشکری کی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لا تتبعن نظرۃ نظرہ، کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالو، تو کہا نا کہ فإن الأولى وليست لك الآخرة، کہا کہ جو پہلی ہے وہ تو معاف ہے، ایک دم پڑ گئی، بغیر ارادے کے پڑ گئی،
لیکن کہا کہ لذت لینے کے لیے دوبارہ سے دیکھنا، تو کہا کہ یہ تمہارے خلاف پڑے گی، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں اس کو صبر علی الطاعت جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے آنکھوں کے معاملے میں، بالنظر الی عجائب صنع اللہ تعالی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صنعت گری ہے، اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس میں جو عجائب ہیں ان کو دیکھے، لیتوسل بہ الی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی، تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچے۔ تو کہتے ہیں فیکون ھذا الشکر افضل من الصبر، تو کہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو شکر ہے نا یہ صبر سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو سیدنا شعیب علیہ السلام کا مرتبہ جو ہے وہ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہوتا۔ یعنی روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بوڑھے ہو کر نابینا ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ مفسرین میں اختلاف ہے، زیادہ تر جو بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین میں جو اس شیخ کے پاس گئے اور جنہوں نے اپنی جو ہے ایک بیٹی بیاہ دی اور کہا کہ بھئی 8 سال رہو اور اگر 10 سال پورا کر دو تو بڑی بات ہے، تو وہ سیدنا شعیب تھے اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے تھے جو ہے وہ بھیڑوں کو چرانے کے لیے، تو بیٹیوں کو جانا پڑتا تھا۔ تو گویا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ آنکھیں نہ ہونے پر صبر کرنا بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب آنکھیں ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی بد نظری نہیں کرتا، یعنی یہ کیا ہے، سلبی طور پر یعنی صبر عن المعصیہ کرتا ہے، اور ایجابی طور پر صبر علی الطاعہ کرتا ہے کہ وہ ان آنکھوں کا شکر یہ بجا لاتا ہے کہ ان کو استعمال کرتا ہے اللہ کی صنعت گری کو دیکھنے کے لیے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اور اس کے ذریعے اللہ کی معرفت کی خوراک حاصل کرتا ہے، تو وہ آدمی بڑھیا ہے۔ یعنی ویسے آپ دیکھیے نا، یعنی آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ وہ جو اعمیٰ ہے، اور اگر شروع سے اعمیٰ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اندر کی دنیا ہے نا، اور ظاہری بات ہے ہمارے جو اکابرین کہا کرتے تھے اور صوفیاء بھی کہتے تھے کہ جو اندر کی دنیا ہے، دل کی دنیا، من کی دنیا، باہر کی دنیا سے زیادہ بڑی بھی ہے اور زیادہ گہری بھی ہے، اور اس میں معارف زیادہ ہے، یعنی جو مائکرو کازم ہے نا وہ میکرو کازم سے افضل ہے۔ تو بہرحال وہ جو انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں وہ تو اس کے سامنے کھلی بھی ہیں، اور بہرحال اس کو اگر بتایا جائے بار بار، اور بہت سی نعمتیں، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ لیں چکھنے والی، سننے والی، ٹھیک ہے، کھانے والی، تھامنے والی، وہ تو نعمتیں ساری کی ساری اس کے لیے بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن آنکھوں کے ذریعے بھی تو بہت کچھ اللہ نوازتے ہیں نا، اور یعنی آفاق کا انسان مشاہدہ کرے، فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، مطلب وہ اونٹ پر سواری بھی کرتا ہوگا اور اس لحاظ سے وہ چھو کے بھی دیکھ لے گا، اور ظاہری بات ہے اس سے جو فائدہ اٹھائے گا اس کا شکر اس پہ واجب ہے، لیکن بہرحال ایک فیکلٹی اس میں کم ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ایک پہلو سے وہ ان سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتا، جبکہ جو بینا آدمی ہے وہ دونوں لحاظ سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک تو معصیت سے بھی رک رہا ہے اور دوسرا ان آنکھوں کا جو شکر ادا کر رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو عجائب خلق اللہ ہے نا ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا عنوان یہ الحکمہ فی مخلوقات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کیسی کیسی حکمتیں ہیں، اور چونکہ ہم نے تو بڑا حصہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بہت لمبا تھا، مکمل نہیں ہو سکتا تھا، شکر کے حوالے سے بہت تفصیل سے بتایا انہوں نے کہ یہ جو ادراک کی فیکلٹی دی ہے، پھر یہ جو مدرکات دیے ہیں، ان میں کس کس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں اور ان کا شکر جو ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعضاء و جوارح دیے ہیں نا، تو ان تمام اعضاء و جوارح کو استعمال کرنا، کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہو سکتا ہے کہ انسان گویا، اس کو بولتے ہیں نا ایک لفظ ایک فلسفی نے استعمال کیا کہ باڈی وداؤٹ آرگنز، امام یہاں آگے وہی مثال دے رہے ہیں، یہ محال ہے کہ باڈی وداؤٹ آرگنز، یعنی آپ یہ کہیں نا کوئی آدمی ہے کہ اس کے جسم میں عضو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا،
یعنی اس کے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. آپ دیکھتے ہوں گے عجیب الخلقت بھی چیزیں ہوتی ہیں اور بچے بچیاں ہوتی ہیں، دھڑ ان کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت سی چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں، بہت سی ان کے اندر آپ سمجھ لیں لمیٹیشن بھی ہوتی ہے، ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ ہوتا بھی ہے نا. تو کہتے ہیں صبر کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن وہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ شکر کی لمٹ نہیں ہے. شکر تو آپ کو بہرحال کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صبر کی لمیٹیشن ہو، لیکن شکر جو ہے وہ کئی پہلوؤں سے آپ پر پھر بھی واجب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ کے پاس، تو اس کا شکر پھر آپ پر بار بار جو ہے وہ واجب. تو کہتے ہیں کہ اب یہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ پہلے بات ہو رہی تھی آنکھوں کی، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ کون سی نعمت ہے، یہ نعمت ضروریہ میں سے ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جو انسان کے لیے انیویٹیبل نہیں ہے، لابد نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اب اس کی مثال لے کے چلیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ضرورت سے زائد مال ہو اس کے پاس. تو اب کہتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يُؤْتَ إِلَّا قَدْرِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا وَرَاءَهُ فَفِي الصَّبْرِ عَنْهُ مُجَاهَدَةٌ وَهُوَ جِهَادُ الْفَقْرِ. کہتے ہیں کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور بمشکل اس کو پورا پڑتا ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو کہا کہ اب اس پر صبر کرنا یہ مجاہدے کا ذریعہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ جہاد الفقر ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود وہ شکوہ شکایت نہیں کر رہا، اور یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سوال بھی نہیں کر رہا اور بہت تنگی ترشی میں گزارا کر رہا ہے، لیکن اپنی عفت کو اس نے محفوظ رکھا ہوا. تو کہتے ہیں کہ لیکن وجود الزیادتی نعمہ، کہ زیادہ ہونا، فضل ہونا، یہ کیا ہے، یہ نعمت ہے. اور کہا کہ اس کا شکر کیا ہے کہ انسان اس کو خیرات میں لگائے. اور خیرات کا مطلب ہماری اردو والا خیرات نہیں، عربی میں خیرات جو ہے وہ خیر کے کاموں کو کہتے ہیں عمومی طور پر. تو اس کا شکر کیا ہے کہ خیر کے کاموں میں لگائے، اور یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرے. تو کہتے ہیں فَإِنْ أُضِيفَ الصَّبْرُ إِلَى الشُّكْرِ الَّذِي هُوَ صَرْفٌ إِلَى الطَّاعَةِ فَالشُّكْرُ أَفْضَلُ. یعنی اس نے معصیت سے جو ہے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اس نے صبر کیا، لیکن اب آگے بڑھ کر وہ اس کو اللہ کے رستے میں لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے افضل ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے جو فقراء مہاجرین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو اشکال یہی ہوا. انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ جو بہت مالدار لوگ تھے وہ تو اجر میں سبقت لے گئے، بازی لے گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، یعنی جو بدنی عبادات ہے نا اس میں ہم اور وہ ایٹ پار ہیں، لیکن ان کے پاس فضول اموال ہیں، ان کے پاس فاضل مال ہے، ضرورت سے زائد مال ہے. اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ جہاد کرتے ہیں، اس سے وہ حج کرتے ہیں، اس سے وہ عمرہ کرتے ہیں، اس سے وہ انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بتایا کہ بھئی یہ کر لو، اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، تم ان سے آگے چلے جاؤ گے. تو وہاں پر بھی دیکھیں ایشو کیا ہے نا، تو وہ صبر کر رہے ہیں، یعنی وہ صبر کی جو ہے آزمائش میں ہیں، لیکن جو مالدار ہیں امام بتا رہے ہیں ایک لحاظ سے ان کی آزمائش زیادہ کڑی ہے. اور اگر آپ یاد کریں، یہ ہم نے گفتگو کی تھی اس کتاب کے دوران ہی، کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے صبر کی آزمائش زیادہ بڑی ہے، لیکن امام پہلے بھی یہ بات کہہ آئے ہیں اور ہمیں بہت سے نصوص سے اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ جو شکر والی آزمائش ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اگر آپ کو یاد ہو صحابہ کا یہ قول نقل ہوا، وہ صحیح روایات میں موجود ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ بلینا یا ابتلینا بالضراء فصبرنا، تو کہا کہ ہمیں تکلیفوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے ہماری جانچ کی گئی اور ہم نے صبر کر لیا. لیکن پھر کیا کہا کہ ہمیں پھر ابتلینا یا بلینا بالسراء، ہمیں کشادگی مالداری کے ذریعے آزمایا گیا، تو ان کا تاثر یہ تھا کہ فلم نصبر، لیکن ہم صبر نہیں کر سکے، اور گویا اس صبر میں شکر بھی شامل ہے، یعنی ہم نے ان نعمتوں کا حق شکر ادا نہیں کیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو معاملہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں، تو یہ چیز گویا اس سے بڑی ہے، اس سے اعلیٰ ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو مثال دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الفقیر الصابر افضل من الغنی الممسک مالہ الصارف ایاہ الی المباحات، کہتے ہیں جو فقیر ہے اور صبر کرنے والا ہے وہ اس غنی سے تو افضل ہے کہ جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے اور اس کو جو ہے بس مباحات ہی میں لگاتا ہے، لیکن لا من الغنی الصارف مالہ الی الخیرات، وہ اس غنی سے افضل نہیں ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک ہے صبر کرنے والا تنگ دست، ایک ہے مالدار اور وہ اپنی ضرورتوں پہ جو کہ جائز ہیں ان پہ تو لگا رہا ہے لیکن انفاق نہیں کر رہا، تو کہا یہاں تو صابر افضل ہے، یعنی جو غریب آدمی ہے فقیر۔ لیکن اگر کمپیریزن کرنا ہو ایک فقیر صابر کا ایک ایسے غنی پر جو شاکر بھی ہے اور منفق بھی ہے اور سخی بھی ہے، تو گویا اس کا مرتبہ پھر زیادہ ہوگا۔ اور جیسے یہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے نا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو طرح کے لوگوں میں۔ تو ان میں سے بھی کس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا ذکر کیا ہے نا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے اور پھر اس کو مسلط کر دیا اس مال پر کہ صبح و شام اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو ایڈمائریبل اس کو نہیں کہا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ صبر کرتا ہے، بلکہ اس کو بتایا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور پھر وہ شکر کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، یعنی اس کو معصیت میں نہیں لگاتا، طاعت پہ لگاتا ہے، تو ایک پہلو سے وہ صبر بھی ہے، لیکن اصلاً اس میں غلبہ کس کا ہے؟ شکر کا ہے، کہ اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے اور غریبوں مسکینوں میں اس کو بانٹتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو غنی ہے نا، لأن الفقیر قد جاہد نفسہ وکسر رحمتہا واحسن الرضا علی بلاء اللہ تعالی، کہ جو فقیر ہے اس نے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا، اپنی خواہش کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی اس پر خوبصورتی سے وہ راضی رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حالت کے لیے لازماً انسان کے اندر قوت درکار ہے، اور ظاہری بات ہے ایک جو ہے انسان میں طاقت درکار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غنی جو اپنے جو ہے خواہشات کے پیچھے لگتا ہے، اپنی شہوتوں کی پیروی کرتا ہے، لیکن مباحات پر اقتصار کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو مباحات پر اکتفا کرتا ہے تو اس شخص سے بہتر ہے نا کہ وہ اس کے لیے حرام میں منہ مارتا ہے یا حرام میں لگتا ہے۔ لیکن وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ قُوَّةٍ فِي الصَّبْرِ عَنِ الْحَرَامِ أَيْضًا، تو یہاں پر بھی اس کو تو قوت تو درکار ہے نا، طاقت تو درکار ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے، حرام سے بچنے میں تو بہرحال طاقت درکار ہے نا، لیکن الا ان القوت التي انها يصدر صبر الفقير اعلى واتم من هذه القوه التي يصدر عنها الاقتصاد في التنعم على المباح۔ تو کہتے ہیں لیکن اس صورتحال میں وہ آدمی کہ جو مباح پر اکتفا کرتا ہے لیکن بہرحال انفاق وغیرہ نہیں کر رہا، اس کا درجہ کم ہے اس شخص کی نسبت کہ جو فقیر ہے، تنگ دست ہے اور وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا اور سوال بھی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْمَالَ إِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تُرَادُ إِلَّا لِأَحْوَالِ الْقُلُوبِ، اعمال نہیں چاہے جاتے مگر دلوں کے احوال کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو قوت ہے نا، یہ قوت جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک قوت جو ہے فقیر صابر کو درکار ہے، ایک قوت جو ہے ایک ایسے غنی کو درکار ہے کہ جو غنی تو ہے لیکن وہ سخی نہیں ہے، منفق نہیں ہے، وہ بھی ایک قوت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قوت درکار کس کو ہے کہ جو غنی بھی ہے، شاکر بھی ہے اور منفق بھی ہے۔ بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں قوت کی، طاقت کی، تو یہ طاقت کہاں سے آنی ہے؟ امام بتا رہے ہیں یہ طاقت دل کی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شعر مجھے کسی کا یاد آ رہا ہے کہ تختی لکھنا کھیل نہیں ہے، دل کی طاقت لکھواتی ہے۔ تو بہرحال دل کی طاقت ہے نا، تو دل کی طاقت جو ہے وہ جتنی جس کے اندر ہے اتنا ہی گویا وہ آگے مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو دل کی حالت ہے اور قوت ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں تختلف بحسب قوت الیقین والایمان،
اس میں جو تفاوت پیدا ہوتا ہے وہ کس حساب سے پیدا ہوتا ہے کہ یقین اور ایمان کتنا ہے. تو کہا کہ جس کی ہاں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ یقین اور ایمان زیادہ ہے تو وہ زیادہ افضل ہے. اور کہتے ہیں وَجَمِيعُ مَا وَرَدَ مِن تَفْضِيلِ أَجْرِ الصَّبْرِ عَلَى أَجْرِ الشُّكْرِ فِي الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ إِنَّمَا أُرِيدُ بِهِ هَذِهِ الرُّتْبَةَ عَلَى الْخُصُوصِ. تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آیا ہے نا کہ جس میں صبر کے اجر کی فضیلت شکر کے اجر پر بتائی گئی ہے وہ ان معنوں میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ السَّابِقَ إِلَى فَهْمِ النَّاسِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالْأَمْوَالِ الْغِنَى بِهَا. کہتے ہیں کہ جب بھی انسان جو ہے وہ نعمت اور اموال کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ غنی آدمی ہو. اور انسان جب اس کے ذہن میں شکر کا تصور آتا ہے تو اس میں پہلی بات کیا آتی ہے کہ وہ یہ زبان سے کہے گا کہ الحمدللہ. پہلے تو یہ ہے کہ وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے گا. وَلَا يَسْتَعِينُ بِالنِّعْمَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو کام میں نہیں لگائے گا کسی معصیت کے لیے. لا ان يصرفه الى الطاعة. یہ نہیں آتا کہ وہ اس کو طاعت کے کاموں میں لگائے گا. یعنی کہتے ہیں کہ کسی بھی یعنی مالدار آدمی ہے نا تو ہم کہتے ہیں مالدار آدمی کو شکر کرنا چاہیے. تو شکر کرنے کا پہلا مطلب یہ آتا ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے. اور نمبر 2 کہ وہ بچے اللہ کی نافرمانی سے، یعنی اس مال کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کرے. یہ نہیں آتا خیال فوری کہ وہ اس مال کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس صورتحال میں صبر جو ہے وہ شکر سے افضل ہے. تو کہتے ہیں ای الصبر الذی تفہمہ العامہ افضل من الشکر الذی تفہمہ العامہ. کہتے ہیں وہ صبر جو عوام عام طور پہ سمجھتی ہے وہ اس شکر سے افضل ہے جو عوام سمجھتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے جب جنید سے پوچھا گیا صبر اور شکر کے بارے میں کہ ان میں سے افضل کون سا ہے تو فرمایا لیس مدح الغنی بالوجود ولا مدح الفقیر بالعدم. یہ بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں دیکھو غنی یا مالدار جو ہے اس کی مدح مال کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور فقیر کی مدح مال کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اس طرح اشارہ کیا تھا کہ مال کا ہونا یہ بھی ایک طرح سے تکوین ہے. انسان کا بھی کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے لیکن زیادہ تر وہ اللہ کی دین ہے. اور مال کا نہ ہونا یہ بھی جو ہے وہ تکوین ہے. انسان بہت سے لوگ بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن مال کما نہیں پاتے. تو یہ تو تکوین ہے نا، یہ تو ایک طرح کا جبر ہے. تو کہتے ہیں وجود اور عدم، مال کا وجود جو ہے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اور مال کا نہ ہونا یہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. اصل فضیلت کیا ہے وہ تو رویے ہے نا کہ مال کے ہوتے ہوئے وہ کر کیا رہا ہے اور مال کی غیر موجودگی میں وہ کیا کر رہا ہے. انما المدح فی الاثنین قیامہما بشروط ما علیہما. کہتے ہیں ان دونوں کی جو مدح ہوگی نا وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ان کے شرائط اور آداب کے قیام کے ذریعے ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ فشرط الغنی، کہتے ہیں کہ غنی کی شرط کیا ہے کہ پھر وہ کیا کرے کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرے اور جو ہے ان سے متمتع ہو، ان سے جو ہے وہ لذت حاصل کرے. اور فقیر جو ہے اس کے معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے ایسی چیزیں پیش آئیں گی جس سے الم پیدا ہوگا اور جو ہے طبیعت میں انکباس پیدا ہوگا اور تنگی پیدا ہوگی. تو کہا کہ ایک طرف خوشی پیدا ہوگی، راحت پیدا ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت اور تنگی پیدا ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں گے تو وہ گویا قابل مدح ہوں گے. یعنی خوشی میں فرحت کے اندر انسان شکر بجا لائے اور اس نعمت کو اللہ کی جو ہے کام میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے صرف کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور تکلیف اور پریشانی اور الم اور مصیبت میں انسان جزا فضا نہ کرے، شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. اسی طریقے سے وہ آگے کہتے ہیں کہ
الغنی الشاکر افضل من الفقیر الصابر. کہتے ہیں ابو العباس بن عطا جو تھے انہوں نے ایک جگہ کہا، چیلنج کیا گیا جنید کو، اور کہا کہ جو شاکر غنی ہے نا وہ صابر فقیر سے افضل ہے. تو جنید نے ان کو بلایا، اور بلکہ بلایا نہیں بلکہ جنید نے بد دعا دی، جھلا کر کوئی بات کہہ دی. تو ان پر جو صاحب تھے نا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو غنی ہے شاکر ہے وہ افضل ہوتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، ان کے بچے مارے گئے، مال جو ہے وہ تلف ہو گیا، عقل بھی ماری گئی، 14 سال اس حال میں رہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دعوت الجنید اصابتنی، کہ مجھے جو ہے وہ جنید کی بد دعا لگ گئی. اور پھر گویا انہوں نے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا جب وہ بھلے چنگے ہو گئے، اور کہا کہ نہیں، جو فقیر صابر ہے وہ غنی شاکر سے جو ہے وہ افضل ہے، اونچا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آگے پھر مزید اس بات کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ یہ دیکھے فَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي نَرَاهُ أَنَّ مَنْ يُنْفِقْ مَالَهُ عَنْ رَغْبَةٍ وَطِيبِ نَفْسٍ أَكْمَلُ حَالًا مِمَّنْ يُنْفِقُهُ وَهُوَ بَخِيلٌ بِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَطِعُهُ عَنْ نَفْسِهِ قَهْرًا. یہاں ایک اور بحث امام اٹھا رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور اس کو رغبت بھی ہے مال خرچ کرنے میں، کہا کہ وہ اکمل حالت میں ہے اس شخص سے کہ جو مال کو خرچ کر رہا ہے اور وہ بخیل ہے اور وہ اپنے نفس پر قابو پا رہا ہے. یہ اصل میں امام نے جو یہاں بحث اٹھائی ہے نا، یہ بہت اہم بحث ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ کرسچن آپ سمجھ لیں تھیولوجی میں بھی، اور ان کی جو آپ سمجھ لیں مورل ویلیوز ہیں ان میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی ایک وہ آدمی ہے جو سینٹ ہے، اور سینٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کے گارے سے وہ گویا پیدا کیا گیا ہے، اور طبعاً اس کا دل اللہ کی بندگی کی طرف لگتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بہت ہی گویا طبع سلیم رکھتا ہے اور یہ بہت ہی پاک روح ہے، اور واقعتاً ہمیں ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ان صاحب کو نیکی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہوگی، اور گناہ سے لگتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر شدید نفور ہے، اور یہ بہت سہولت سے گناہ سے بچ جاتے ہوں گے. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایسا سینٹ جو ہوگا نا مرتبے میں یہ افضل ہوگا، اونچا ہوگا. لیکن ایک عام آدمی سنر، سینٹ اور سنر کا کمپیرزن میں بناتے ہیں، وہ جو سنر ہے نا جس کے اندر جبلتیں بہت طاقتور ہیں، اور پھر وہ ان کو عبور کرتا ہے، ان پر قابو پاتا ہے بہت زور زبردستی کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سینٹ سے زیادہ اجر پا لے. اجر شاید اس کا زیادہ ہوگا چونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر گناہوں سے بچ رہا ہے. مرتبہ ہو سکتا ہے اس کا زیادہ ہو لیکن اجر ہو سکتا ہے اس کا زیادہ. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے، لطف و کرم ہوتا ہے، غصہ ان کو بہت کم آتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے بتایا بھی ہے نا کہ غصہ مثال کے طور پر انسانوں کو مختلف طرح سے آتا ہے. ایک آدمی ہے جو سریع الغضب ہے اور سریع البطی بھی ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ جو ہے وہ غضب بھی جلدی آتا ہے اور سریع الفے بھی ہے، یعنی غصہ آتا بھی جلدی ہے، غصہ چلا بھی جلدی جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے، جاتا دیر سے ہے. یہ ذرا خطرناک صورتحال ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا دیر سے ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. یہ سب سے افضل لگیں گے. بہت دیر سے غصہ آتا ہے، بہت جلدی چلا جاتا ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آتا بھی دیر سے ہے تو جاتا بھی دیر سے ہے، تو برابر صاحب چھوٹ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر غصے کا مادہ بہت کم ہے، تو گویا وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، اور گویا وہ غصے کا جو گناہ اس کا جو آپ اظہار کرتے ہیں اس گناہ سے وہ بچ گیا. لیکن وہ اس کا مرتبہ اونچا ہو سکتا ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو طبعاً غصہ بہت آتا ہے، اللہ نے اس کو خلق ایسا کیا ہے. کیونکہ یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کیا تو مختلف جگہوں کی مٹی لی ہے. اسی لیے ہمارا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ آدمی پاک تینت ہے اور یہ آدمی بد تینت ہے. تین مٹی کو کہتے ہیں. تو یعنی اس کی تو مٹی خراب ہے، اس کا تو گارا ہی ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال اس کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مختلف جگہوں سے جو ہے مٹی لی. کہیں تو کہا کہ اسی کی وجہ سے ایک تو کلر کمپلیکشن جو ہے مختلف ہے الگ الگ لوگوں کی،
اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے مزاج بھی مختلف ہے، یعنی غصہ بھی اور چیزیں بھی، قبض بھی، بسط بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی شاکلہ کا حصہ ہے. تو یہاں پر بھی یہی بحث ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ بہت ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا اجر بہت بڑھ جائے اس شخص سے کہ جس کو نیکی کرنے میں کسی دقت کا اور زحمت کا جو ہے وہ سامنا نہیں ہے. اب آگے اس کے بعد امام مزید کچھ باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فَإِذَا كُنْتَ لَا، آگے وہ مختلف مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صبر کے بھی درجات ہیں. صبر کا سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ ترک الشکویٰ مال کراہیہ، کہ انسان کے اندر کراہیت تو ہے، ناگواری تو ہے، لیکن آدمی شکوہ نہیں کرتا. یہ بھی صبر ہے اور جینون صبر ہے کہ تکلیف تو ہوئی ہے، مصیبت تو ہوئی ہے، لیکن انسان جو ہے جھیل جائے اور شکوہ نہ کرے. اور کہتے ہیں وَوَرَاؤُهَا الرِّضَا، اور اس سے آگے کیا ہے کہ وہ کراہت بھی ختم ہو جائے اور آدمی پوری طرح راضی ہو جائے. اور کہتے ہیں یہ جو مقام ہے یہ صبر سے ماورا ہے. اور کہتے ہیں اس سے ورا کیا ہے؟ الشکر علی البلاء وہو وراء الرضا، یعنی تکلیف پر آپ جھیل گئے، بہت مشکل سے آپ نے برداشت کیا، شکوہ نہیں کیا، یہ صبر ہے. اس سے آگے کیا ہے کہ آپ راضی ہو گئے اس تکلیف پر، یہ رضا ہے. امام کہتے ہیں اس سے اگلا مرتبہ ہے کہ آپ شاکر ہوں، اس پہ آپ شکر ادا کریں اس تکلیف پر. تو کہتے ہیں یہ اس سے اگلا مرتبہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ وَرَاءُ الرَّضَا اِذَا الصَّبْرُ مَعَ التَّعَلُّمِ وَالرِّضَا يُمْكِنُ بِمَا لَا أَلَمَ فِيهِ وَلَا فَرْحَ. کہا کہ تعلم یا تکلیف کے احساس کے ساتھ صبر جو ہے اور رضا، یہ ممکن ہے اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے بھی ممکن ہے کہ جس کو نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی فرحت ہو. لیکن وَالشُّكْرُ لَا يُمْكِنْ عَلَى محبوب مفروح بِهِ، لیکن شکر ممکن نہیں ہے مگر ایک ایسی چیز پر جو محبوب بھی ہو اور فرحت بخش بھی ہو. اسی طرح کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الشُّكْرُ درجات کثیرہ، شکر کے درجات بہت زیادہ ہیں اور بہت سی چیزیں ان میں جو ہیں وہ موجود ہیں. فَإِنَّ حَيَاءَ الْعَبْدِ مِن تَتَابُعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشُّكْرُ، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو مستقل اس پر آ رہی ہیں اس سے جو حیا آتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے، یہ بھی شکر ہے. اور یہ بھی شکر ہے کہ انسان وَمَعْرِفَتُهُ بِالتَّقْصِيرِهِ عَنِ الشُّكْرِ شکر، اور انسان اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ میں شکر میں بھی قاصر ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شکر ہے. یعنی انسان بار بار یہ دھیان کرے کہ ہم جو ہے وہ جو یعنی شکر کر نہیں سکے تیرا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے نا نماز کے بعد کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس بات کی معرفت کہ اللہ ہم تیرے شکر کو بھی پوری طرح نہیں کر سکتے، یہ ریئلائزیشن بھی شکر ہے. والاعتذار من قلت الشکر شکر، اور یہ بات کہ اللہ ہم تیرا شکر بہت کم کر پائے اس کی معذرت، یہ بھی شکر ہے. والمعرفت بعظیم حلم اللہ وکنف سترہ شکر، اور یہ بات کہ اللہ تو نے کتنا درگزر کیا، کتنا جو ہے حلم کا معاملہ کیا، کتنا تو نے مجھے جو ہے میرے گناہوں کو چھپایا، اس کا احساس بھی شکر ہے. والاعتراف بان النعم ابتداء من اللہ تعالی من غیر استحقاق شکر، اس بات کا اعتراف کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بغیر استحقاق کے مجھے ملی ہیں، یہ بھی شکر ہے. والعلم بان الشکر ایضا نعمت من نعم اللہ موہبۃ منہ شکر، اور کہا کہ اس بات کا علم کہ یہ جو شکر ہے یہ بجائے خود اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے اور یہ ایک موہبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہب ہے، یہ بھی شکر ہے. وحسن التواضع للنعم والتذلل شکر، کہتے ہیں اور نعمتوں کے سامنے جھک جانا، تواضع اختیار کرنا، تذلل اختیار کرنا، یہ بھی شکر ہے. وشکر الوسائط شکر، جو وسائط وسائل ہیں نا، جو انٹرمیڈیریز بن رہے ہیں، جو انسٹرومنٹس اور ٹولز بن رہے ہیں، ان کا شکر بھی شکر ہے. اسی لیے فرمایا اس قال علیہ السلام، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ من جملہ امام صاحب نے اینڈ میں آ کر ایک کمپیریزن کیا ہے صبر اور شکر کا، اور ایسے لگتا ہے کہ بظاہر جب یہ کتاب ہم نے شروع کی تو ایسے لگتا تھا کہ صبر افضل ہے، لیکن اس کتاب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ترجیح ایسی لگتی ہے امام صاحب کو کہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر شکر جو ہے وہ صبر سے افضل ہے۔ تو اب ہم تقریباً جو بہت سا حصہ ہم نے سکپ کر دیا تھا تو یہ ہم نے جو ہے کتاب مکمل کر لی ہے۔ ابھی انشاءاللہ 3 نشستیں ہماری باقی ہیں اس جو ہم نے شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم پھر جو ہم نے ایک حصہ پڑھا تھا نا حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی تصنیف مدارج السالکین، اس میں سے ہم نے صبر کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو اب انشاءاللہ چونکہ ہم نے شکر کا کافی حصہ اس میں سے سکپ کر دیا ہے احیاء میں سے، تو وہ ہم ایک حصہ جو ہے مدارج السالکین میں سے شکر کا حصہ انشاءاللہ اگلے 3 دن میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔